بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء الی آخر الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی ہی فضیلت والا برکت والا مہینہ ہے، مگر ہم مسلمانوں کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے دین اور شریعت کے نام سے وہ چیزیں بھی شامل کر لی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ جمعہ میں بہت مختصر سا وقت رہتا ہے، اس لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بدعات خود بخود پنپنے لگتی ہے، اچھے اچھے گھروں کے مرد اور اچھے اچھے گھروں کی عورتیں ان بدعات کے اندر مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے اس علاقے میں ایک بدعت یہ چلتی ہے، میں تو دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ کیا بھائی، تو اس مہینے میں لوگوں پہ سواری آتی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی سواری کیا ہوتی ہے؟ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی سواری گھوڑا وغیرہ جس پر سوار ہوا جاتا ہو وہ سواری آتی ہو، یا وہ خرید کر لایا گھوڑا وغیرہ لایا جاتا ہو، یا کوئی اور گاڑی واڑی ہوتی ہو جو جس پر آدمی سواری کرتا ہو۔ تو کہا کہ نہیں، سواری وہ نہیں، سواری دوسری والی ہے۔ میں نے کہا بھائی دوسری والی کون سی سواری ہے؟ تو ایک صاحب نے بتایا کہ دوسری سواری کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر حضرت حسین تشریف لاتے ہیں، یہ مطلب ہے سواری کا۔ اور میں تو پریشان ہو گیا کہ بھائی دیکھو کم سے کم وہ آدمی کون ہے جس پر حضرت حسین تشریف لاتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی فلاں آدمی ہے جس کے اوپر حضرت حسین تشریف لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سواری آتی ہے کہ میں تو دیکھ کر دنگ رہ گیا، جو پورے سال کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، جس کو طہارت کی کوئی فکر نہ ہو، جو کبھی ٹھیک سے پاکی اور ناپاکی میں فرق نہیں کر سکتا ہو، ایسے لوگوں کو سواری آتی ہے۔ اور وہ بھی کیسے؟ ایک دم یوں کھڑا ہوا ہے، یوں بلکہ اس طرح سے سواری آنے لگی اس کو۔ لوگ پریشان ہو جاتے بھائی اس کو سواری آ گئی، سواری آ گئی۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تقدیریں بتاتا ہے، تمہیں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تمہارا فلاں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تمہیں نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، تمہارے بیٹے کی شادی کیسے جمے گی نہیں جمے گی، تمہاری بیٹی کا رشتہ کہاں سے آئے گا، کب آئے گا نہیں آئے گا۔ اور اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جہاں پر رہتے ہیں وہاں بھی سواری آتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیسے سواری آتی ہے؟ جو پہلی بار میں نے ان سے پوچھا، معلوم کیا تھا، تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیسے سواری آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا سواری کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو سواری آئی ہوئی تھی اور میں نے چیک کرنے کے لیے ایک سوئی ہاتھ میں رکھا تھا، وہ اس کو پیچھے سے دھیرے سے ایسا چبھا دیا، وہ جلدی سے وہ پیچھے کی طرف پلٹا اور پھر سامنے وہ جس طرح سے جھوم رہا تھا اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سواری آتی ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جو دف بجا رہا ہوتا ہے، یہ جو ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کے اور طاقت لگاتا ہے، مطلب خوب زور سے ڈھول بجاؤ۔ ایسا بندہ جس کو نہ طہارت کی فکر ہو، نہ کبھی اس نے نماز کی کوئی فکر کی ہو، نہ ہی کوئی متقی پرہیزگار بندہ ہو، جس کو اپنے بارے میں کچھ خبر نہ ہو، ایسے آدمی پہ سواری آتی ہے اور لوگوں کی تقدیر بتاتا ہے۔ اور اچھا عجیب لطیفہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ ہمارے وہ جاننے والے صاحب کے ہاں جنہوں نے مجھے بتایا تھا، ان کے ہاں جس بندے کو سواری آتی ہے وہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ تمہیں بیٹا ہوگا یا نہیں ہوگا، تمہیں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور عجیب مزے کی بات یہ ہے کہ اسے خود کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، مولانا صاحب لوگوں کے پاس جا کے تعویذ بنوا کے، دوائی کر کے، انجیکشنز لے کے، ٹیسٹ کرا کر، ساری چیزوں سے تھکا چکا، اسے کوئی اولاد نہیں ہے، مگر وہ اس پہ سواری آتی ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے کہ تمہیں اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
میرے رفیقو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس کے اندر ایسی کسی سواری کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی، تو انہیں آنے کی ضرورت کیا ہے اس ذلیل دنیا کے اندر؟ انہیں ضرورت کیا ہے؟ انسان جو مر جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقام بنا دیے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے روحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ سجین میں، قید خانے میں رکھا جاتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کیا ہے وہ قید خانہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیروں کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو سجین ہے یہ ساتوں زمین کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام بنایا ہے، قید خانہ بنایا ہے، جہاں نافرمانوں کی روحوں کو، کافر کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ اس مقام کا نام سجین ہے، اور وہاں سے نکل نہیں سکتا وہ۔ ایسے ہی جو لوگ نیک لوگ ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، 30ویں پارے کی آیت ہے، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے 30واں پارہ، عموماً لوگوں کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے، یہ آیت آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علیین میں رکھتا ہے، بلند مقام میں رکھتا ہے، اعلیٰ مقام میں رکھتا ہے، اسے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یشہدہ المقربون، وہاں پر مقرب فرشتے باضابطہ موجود رہے تھے، تو انہیں دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یا تو علیین میں جگہ عطا فرما دیتا ہے، یا اگر وہ نافرمان ہے تو اسے سجین میں رکھا جاتا ہے اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری آنے کی بات ہی غلط ہے، یہ سراسر ڈھونگ ہے، سراسر خرافات ہے، نہ اس کی بات میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس آدمی کے اندر کوئی دیانتداری ہو سکتی ہے۔ اور اچھا ایک بات اور ہے، جیسے ہی محرم الحرام قریب آتا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور جوش ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ 10ویں محرم الحرام کو پانی کی سبیل لگانے کے لیے، شربت کی سبیل لگانے کے لیے باضابطہ آپس میں ایک دوسرے سے چندہ کرتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ پر چوک پہ، چورستے پہ، جگہ جگہ پہ پانی کے مٹکے اور پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیو اور پلاؤ، کہ آج جو ہے پینے اور پلانے کا دن ہے، آج پیاس بجھانے کا دن ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام نوجوانوں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان تمام نوجوانوں سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام کو پینے پلانے کا انتظام کیا؟ آپ کہیں گے کہ ان کے شہادت کے بعد ہم کر رہے ہیں، تو میں پھر یہ پوچھوں گا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے اس دن حضرت حسین خود روزے سے تھے، اور آپ اس دن کہتے ہیں کہ پینے پلانے کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کا دن ہے، اس دن تو بھوکا رہنے کا دن ہے، اس دن تو پیاسا رہنے کا دن ہے۔ حضرت حسین پر پانی بند کیا گیا تھا، آپ پوری دنیا کو اس دن پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت حسین ان کے پورے گھر والے اس دن روزے سے ہیں، اور آپ اس دن شربت بانٹ رہے ہیں، اور آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں الحمدللہ یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ آپ کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آیا تھا تو آپ حضرت حسین کے لیے آپ روزانہ 1 پارہ قرآن کریم پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے، اس کی گنجائش تھی۔ نیکی کا کام یہ تھا کہ اگر روزانہ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورہ یاسین روز پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے نام ایصال ثواب کرتے، مگر آپ نے وہ نہیں کیا۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم آیت الکرسی تو یاد ہوگی، اس آیت الکرسی کو پڑھ کر روزانہ کم سے کم 1 بار آیت الکرسی پڑھیے، اور اس 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے نام سے ایصال ثواب کیجئے، تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کی یہ گنجائش نہیں بنتی کہ آج پینے اور پلانے کا دن ہے، آج تو روزے کا دن ہے، آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے، آج تو فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بہتر روزہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر روزہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ محرم کا روزہ ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ مطلب اگر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے 10 محرم الحرام کو تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی فضیلت کی بنیاد پر، اس روزے کی برکت کی بنیاد پر اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے وہ دن پینے پلانے کا نہیں، کھانے کھلانے کا نہیں، بلکہ وہ دن روزہ رکھنے کا ہے۔ حضرت حسین اس دن روزہ تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس روزے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ یہ یہودی لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی، یہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور دریائے نیل کے اندر اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا تھا۔ اس شکرانے کے طور پر یہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم الحرام کو خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ تو معلوم ہوا کہ اس دن روزہ رکھنے کا دن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن سبیل پلانے کا دن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن شربت پلانے کا دن ہے۔ میرے رفیقو، اپنے علماء سے معلوم کرو کہ اس دن کرنے کا کیا دن ہے۔ شریعت اپنے من سے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کر لینے کا، اپنے اوپر مسلط کر لینے کا نام ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا، اگر میں زندہ رہا تو میں 1 نہیں 2 روزے رکھوں گا۔ وہ 2 روزے کون کون سے؟ ایک روزہ تو 10ویں محرم الحرام کو، اور دوسرا روزہ 9 کو رکھوں گا، یا کم سے کم 11 کو رکھوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے روزے کی مشابہت نہ ہو جائے، یہودیوں کے روزے کی مشابہت نہ ہو جائے، یعنی یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں اور میں 2 روزے رکھوں گا۔ وہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اب ہم محرم الحرام کا جو روزہ رکھیں گے وہ 1 نہیں 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 کو، یا پھر 10 اور 11 کو۔ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، اس کے 1 دن پہلے 1 روزہ رکھیں گے اور اس کے 1 دن بعد 1 روزہ رکھیں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہمارے نوجوانوں میں ایک جنون سا پیدا ہو جاتا ہے، وہ بڑا سا کسی علاقے میں ڈھاک لا لیتے ہیں، اس کو بجاتے رہتے ہیں، کسی علاقے میں باضابطہ بینڈ پارٹی لا لیتے ہیں، ڈھول پارٹی، اس کو بجاتے ہوئے رہتے ہیں۔ لوگ تعزیہ کے لیے باضابطہ چندہ کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، اس کو لے کر گھومتے گھماتے ہیں۔ میرے رفیقو، آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ تعزیہ کو کندھے پر لے کر یا گاڑی پر ڈال کر 4 چکے کی وہ جو گاڑی ٹائپ کا بنا کے اس پہ دھکا لگا رہے ہیں اور یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے؟ کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے؟ میرے رفیقو، میرے نوجوانوں میں خاص طور سے یہ بات نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں نوجوانوں سے ہی کہنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ جمعہ میں تو پہلے ہی وقت کم رہتا ہے اور آپ لوگ آتے ہی دیر سے ہیں، لیکن پھر بھی جو وقت ہے میں اس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان برائیوں سے باہر نکلے، ان خرافات سے باہر نکلے۔ ہندوستان کے اندر جب مشترکہ ہندوستان تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، ان علاقوں میں تعزیے کی کوئی تاریخ موجود نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ تعزیہ کیا ہوتا ہے۔ مگر 14ویں ہجری میں 14ویں عیسوی میں جب ہندوستان میں تیمور لنگ بادشاہ ہوا جو مسلک سے شیعہ تھا، منگول بادشاہ، یہ 14ویں عیسوی کے اندر دہلی کے تخت پر براجمان ہوا، اور وہ ہر سال ہندوستان سے ایران جایا کرتا تھا
کوفہ جایا کرتا تھا اور وہاں جا کر وہ حضرت حسین کے کربلا میں اسے جو کچھ کرنا ہوتا تھا اپنے شیعہ کے حساب سے وہ کر کے چلا آیا کرتا تھا، لیکن وہ حکومت کی انتظام کی بنیاد پر ہر سال اس کا جانا ممکن نہیں رہ گیا۔ پھر اس کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ دل کا مریض بھی تھا، تو اسے حکیموں نے لمبے سفر سے منع کر دیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہر جگہ پہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کو خوش کرنے والے کچھ چاپلوس قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، جیسے ایک ہمارا والا ہے مودی، اگر وہ کہہ دے کہ تالی اور تھالی بجانا ہے تو اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کیا ایکٹر اور کیا ڈائریکٹر، کیا نیتا اور کیا عام، سب لوگ اپنی کھڑکیوں سے باہر سر نکال کے تالی اور تھالی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ موم بتی جلانا ہے تو کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس موم بتی جلانے سے کیا ہوگا۔ ہر بندہ ایک موم بتی لیے اپنے بالکنی میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اصل میں اپنے صاحب کو خوش کرنے والی بات ہے۔ تو ہر زمانے میں اس طرح کے چاپلوس رہے ہیں جو اس وقت کے بادشاہ کو، اس وقت کے حکمراں کو خوش کرنے کے لیے صحیح اور غلط سب کے پیچھے چلتے ہوئے رہے ہیں۔ اب آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندھ بھکتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جیسا ہمارا والا کہتا ہے، یعنی ہمارے گدی پر بیٹھا ہوا، وہ بھی گدی اس کی کیسی ہے؟ جمہوریت والی گدی ہے، سیکولرزم والی گدی ہے۔ کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ پوری زندگی کے لیے بیٹھ گیا، یہاں تو ووٹ کی طاقت سے آیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آیا ہو، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے، انگوٹھی کی طاقت سے آیا اور انگلی کی طاقت سے باہر ہو جائے گا۔ الیکشن ہوا، اگر نہیں جیتا تو باہر ہو گیا، ختم ہو گیا، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پتہ ہے کہ یہ اتر جانے والا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے لوگ صحیح اور غلط سب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خوش کر دیا جائے۔ بلکہ اس کو خوش کرنے کے لیے کبھی تو لوگ انٹرویو لیتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ آم چوس کر کھاتے ہیں یا کاٹ کر کھاتے ہیں۔ بیوقوفی کی حد ہے۔ تو ایسے ہی اس وقت جو بادشاہ تھا، جو اپنی طاقت کا بادشاہ تھا، پورے ہندوستان پر جس کا قبضہ تھا، اسے خوش کرنے کے لیے اس وقت کے چاپلوسوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ لہٰذا اس کے چاپلوس وزیروں نے اسے مشورہ دیا۔ وہ مشورہ کیا دیا؟ مشورہ یہ دیا کہ آپ اگر نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں سے آرٹسٹوں کو، یہاں سے فنکاروں کو وہاں بھیجیے اور وہاں سے حضرت حسین کے روضے کی نقل منگائی جائے اور وہ یہاں بنا کر تیار کیا جائے، ڈپلیکیٹ۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آ گئی، اس نے یہاں سے آرٹسٹ وغیرہ کو اور جو نقال وغیرہ تھے ان لوگوں کو یہاں سے بھیجا، فنکاروں کو، اور وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کی اس نے نقل اتاری اور وہ لے کر یہاں آیا۔ آنے کے بعد اس نے کمچی وغیرہ کے، یعنی بانس کے کمچی وغیرہ کے اس نے وہ نقل بنائی، وہ شبی بنائی، اور اتنی بڑی شبی نہیں بنائی کہ آسمان تک چھو رہی ہے وہ شبی، نہیں، بلکہ اتنی بڑی شبی بنائی، اتنا بڑا قبر نما بنایا جو بادشاہ کے محل میں ایک کونے میں رکھا گیا، ایک ہال میں رکھا گیا، اور بادشاہ نے وہاں پر اسے جو کچھ کرنا تھا اپنے شیعہ مسلک کے حساب سے اس نے وہاں پر ادا کیا۔ اب بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں جو جاگیردار لوگ تھے، جو نواب لوگ تھے، جس کو اس بادشاہ نے جاگیریں دے رکھی تھی، اس میں زیادہ تر لوگ شیعہ تھے یا کچھ سنی تھے۔ تو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے وہ قافلوں کی شکل میں آنے لگے اور آ کر بادشاہ کو بھی تحائف پیش کیا، اور وہ جو قبر نما بنا ہوا تھا کمچی کا اور بانس کے لکڑی کا، اس کے سامنے آ کر اس نے نظر و نیاز شروع کر دی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب اس کو خوش کرنے کے لیے جیسے ہمارا والا کہتا ہے کہ تالی بجاؤ اور تھالی بجاؤ، تو ہندوستان کے پورے علاقے میں 2-4 بھکت ایسے تیار ہو جاتے ہیں جو وہاں تالی اور تھالی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اس بادشاہ کے کہنے کی وجہ سے یا اسے خوش کرنے کے لیے جتنے بھی جاگیردار پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، اس نے اپنی ریاستوں کے اندر اسی طریقے کا بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک سچائی ہے، اسے لکھ کر رکھ لیں کہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، تو برائی ہمیشہ بڑھ کر وہ لوٹتی ہے، کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں لوٹا کرتی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ بڑھاتی رہتی ہے۔ لہٰذا پہلے وہ چھوٹا سا تازیہ بنایا گیا، اس کو ابھی پھر بڑا کیا گیا، پھر بڑا کیا گیا، اور اب تو اس کے اندر اتنی ترقی آ گئی ہے کہ لوگ شیشوں کا بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گلاسوں کا بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیشیوں کا بناتے ہیں، کچھ تو بیڑی کی ڈبیوں کا بناتے ہیں، کچھ تو ماچس کی ڈبیوں کا بناتے ہیں۔ الگ الگ فنکاری کا ثبوت دیا جاتا ہے اور اس کو دین سمجھا جاتا ہے، اور دین کے نام پر لوگوں سے چندہ بھی لیا جاتا ہے، اور لوگ خوش ہو کر اس کے اندر دیتے بھی ہیں کہ ابھی الحمدللہ حضرت حسین کی شبی تیار کی جا رہی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، ہم نے کبھی آج تک اپنے باپ کے قبر کی نقل بنائی ہے؟ نہیں بنائی، اور بنا بھی نہیں سکتے۔
اگر کوئی آدمی روڈ کے بازو میں ہمارے باپ کے قبر کی نقل بنا دے اور وہاں پہ لکھ دے ہمارے باپ کا نام، ہم پورے خاندان کے لوگ جا کے لڑنے لگیں گے، اس سے جان لینے اور دینے کی نوبت آ جائے گی۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نقل بنائی جا رہی ہے، اور پھر اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ محبت میں کر رہے ہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں انجانے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اور آپ کے شہداء کے سروں کو نیزے میں ایسا پھنسا کر جب یزید کے ہاں جا رہا تھا ابن زیاد، اس وقت یہ لوگ فخریہ کہہ رہا تھا یا حسین یا حسین یا حسین، کہ حسین کا کچھ نہیں، ہم نے تو کہہ دیا ایسا کا ویسا۔ تو یہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، ان لوگوں نے حسین حسین کے نعرے لگائے تھے، آواز لگایا تھا کہ ہم جیت گئے ان سے۔ اور آج اہل ایمان، آج حضرت حسین کے نام پر مرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے۔ ایمان والوں، کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا آپ نے کس کی محبت میں کر رہے ہیں یہ؟ باز آئیے ان برائیوں سے، ہٹیے پیچھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے بنیے۔ آپ آج حضرت یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، آج ڈھاک بجا رہے ہیں، آج ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ بتائیے کہ کیا کسی نے اپنے باپ کے مرنے پہ ڈھول بجایا ہے؟ کسی نے اپنے بھائی کے مرنے پہ ڈھول بجایا ہے؟ کسی نے اپنے بیٹے کے مرنے پہ ڈھول بجایا ہے؟ نہیں بجایا۔ تو حضرت حسین کی شہادت پہ ڈھول کیسے بجایا جا سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ڈھاک کیسے بجائے جا سکتے ہیں؟ اپنے باپ کی موت پہ ڈھول نہیں بجا سکتے، مگر حضرت حسین کی شہادت پہ ڈھول بجا رہے ہو۔ اپنے باپ کی موت پہ تاشے نہیں بجا سکتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ تاشے بجا رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی برکت کو پکاریے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے عاشورہ کے دن اگر کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پہ فراخی کرتا ہے، یعنی وسعت سے کام لیتا ہے، تنگی نہیں کرتا، اچھا دیتا ہے کھانے کے لیے، اچھا دیتا ہے پہننے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پورے سال رزق کشادہ کر دیتا ہے، یعنی پورے سال اس کے لیے رزق آسان کر دیتا ہے۔ ہم جب بچے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے 1 جنوری کو بہت سردی تھی، ایک دم کوہاسا گر رہا تھا، ایسے میں ہمارے مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں ان کو بھیجا تھا چوک پہ کہ جاؤ چوک سے مٹھائی لے کر آؤ۔ تو معلوم ہوا کیوں بھائی؟ کہ آج سال کا پہلا دن ہے، آج جو کھاؤ گے پوری زندگی وہ کھاؤ گے، یعنی آج اگر اچھا کھاؤ گے تو پوری زندگی اچھا کھانے کو ملے گا۔ تو وہ جا کر ٹھنڈی میں سائیکل سے گئے تھے، جب ہمارا بچپنا تھا وہ سائیکل سے جا کر وہ مٹھائی لے کر آئے تھے۔ تو میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ بھئی ہم نے تو اس دن مٹھائی کھائی تھی لیکن پورے سال تو مٹھائی مل نہیں رہی ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر 10 محرم الحرام کو کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پہ فراخی کرتا ہے، تنگی سے کام نہیں لیتا، اپنے اہل و عیال کو اچھا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے سال کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، وسعت عطا فرما دیتا ہے، تنگ دستی سے بچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو۔ آپ پھر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ روزہ رکھنے کا دن ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کھلاتا ہے۔ آپ افطار میں اچھا کھلائیے، سحر میں اچھا کھلائیے، اللہ نے جو استطاعت دی ہے۔ اچھا چھوٹے بچے تو نہیں کھاتے نا، وہ روزہ نہیں رکھتے نا، چھوٹے بچوں پر فراخی کیجیے، چونکہ اہل و عیال کا تذکرہ ہے، فیملی کا تذکرہ ہے، تو چھوٹے بچوں پہ کیجیے۔ تو آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں، جو آپ کی فیملی ہے، اس میں سے جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے گھر کا جو ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ فراخی کا معاملہ کرے، اس کو چاہیے کہ اس کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرے، اچھا پہننے کا انتظام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال وسعت و کشادگی سے نوازے گا۔ اس لیے آج ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ آئے گا تو ہم 2 کام کریں گے۔ ایک کام تو یہ کریں گے کہ روزانہ ہم اہل بیت سے محبت کا ثبوت دیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ثبوت دیں گے، اور روزانہ انشاءاللہ 1 پارہ پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے نام ایصال ثواب کریں گے۔
ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ جب 10 محرم الحرام کا دن آئے گا تو اس دن انشاءاللہ ہم خود بھی روزہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے گھر میں جو لوگ روزہ رکھ سکنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو بھی ترغیب دیں گے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اور تیسرا کام کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ اچھے کھانے کا انتظام کریں گے، اچھا پہننے کا انتظام کریں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے پورے سال ہمیں برکت سے نوازے۔ اور جو کام، یہ 3 کام تو کرنے کے ہیں، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ یہ کہ ہمیں تعزیہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ یہ سراسر خرافات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم جو ڈھاک بجاتے ہیں، جو ڈھول بجاتے ہیں اور تاشے بجاتے ہیں، یہ ڈھول تاشا بھی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم کیا اپنے باپ کے مرنے پہ ڈھول بجا سکتے ہیں؟ نہیں بجا سکتے۔ ہم کتنے بے غیرت ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ڈھول بجاتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ جن جگہوں پر سواری آتی ہے اور لوگوں کی تقدیریں بتائی جاتی ہے، یہ سارا کا سارا شرک کے زمرے میں چلے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی ہاتھ دکھانے والے، کسی نجومی پر اگر اپنا یقین لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو گویا اس نے اپنا ایمان اس کے ہاتھ پر گروی رکھ دیا۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔